ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے کہ غزوہ احد جو ہے اس کے بارے میں آیات تھیں اور دو یعنی ہم نے پچھلی بار ٹوٹل 3 آیات کی تھیں اور اس میں سے 2 کیا تھیں غزوہ احد کے بارے میں تھیں اور جبکہ تیسری آیت جو تھی وہ غزوہ بدر کے بارے میں تھی. تو کیا تھا کہ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ غزوہ احد میں جو ہے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جس کی وجہ سے کیا تھا کہ بہت زیادہ غمزدہ تھے مسلمان. تو ایسے میں کیا ہے کہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے انہیں ایک اچھی امید دلانے کے لیے انہیں مزید آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے کہ انہیں غزوہ بدر جو ہے اس واقعے کو اس کامیابی کو یاد کروایا جا رہا ہے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں. اور وہاں پر بھی یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی بدر میں بھی کیا تھا کہ مسلمان جو تھے بالکل بے سر و سامان تھے، کمزور تھے، کم تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کی مدد کی، ان کو کامیابی ملی. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو اینڈ میں بتائی گی وہ کیا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کیونکہ کیا ہے کہ یہاں پر بھی جو بات پتہ چل رہی ہے کہ تقوی اور شکر گزاری جو ہے نا ان کا آپس میں ایک تعلق نظر آ رہا ہے. یعنی انسان جو ہے شکر گزار صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے جب کہ وہ تقوی اختیار کرے گا. جیسے کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے ناکامی اس کو ملتی ہے تو اور اس میں اگر تقوی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا کہ شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دے گا. لیکن اگر اس میں تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا خوف ہے اس کے دل میں، تو کیا ہے کہ ایک ناکامی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرے گا. یعنی ایک نعمت چلی گئی یا ایک ناکامی مل گئی تو اس پر وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا شروع کر دے گا، شکایتیں نہیں کرنا شروع کر دے گا، بلکہ تقوی کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ اپنی ان کامیابیوں کو یاد کرے گا. اس سے پہلے جو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کیں، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ان تمام چیزوں کو یاد کرے گا. اور یاد کرنے سے کیا ہوگا کہ شکر گزاری کے جذبات جو اس کے دل میں آئیں گے. اور کچھ چیزیں جو کہ ہم نے لرن کی تھی پچھلی آیات سے وہ یہ تھا کہ مومن جو ہے نا اس کا بھروسہ، مکمل بھروسہ جو ہے کس پر ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مومن کو اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے کہ پوری کوشش کرنی ہے. جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں اسے کم یا زیادہ سب کو جو ہے بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور پھر کیا ہے کہ خوب دعا کرنی ہے. دعا کیسی ہونی چاہیے کہ انسان اپنا آپ پورا کھول کر اپنے رب کے سامنے رکھ دے، پوری انکساری کے ساتھ پوری اپنی بے بسی کو ظاہر کرے، اپنی کمزوری کو ظاہر کرے اور رب کی بڑائی کا اعتراف کرے. اور پھر کیا ہے کہ اس بات پر بھروسہ رکھے کہ اسے کامیابی کہاں سے ملے گی؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے دینے سے ملے گی. اس کے جو ہیں وسائل کم ہیں یا زیادہ ہیں یہ چیزیں جو ہیں میٹر نہیں کرتی. اس نے اپنی پوری کوشش کر ڈالی، اب کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. لیکن اسے اپنا حصہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں اور یہ کہ تقوی اختیار کرنا ہے اور خوب گڑ گڑا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اور پھر کیا ہے کہ انشاءاللہ بھی اس کے بعد نیکسٹ نیو لیسن شروع کرتے ہیں 124 سے، کہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. اس جب تقولو آپ کہنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کن سے؟ للمؤمنین مومنوں سے. الن کیا نہیں، یکفیکم کافی تم کو، ان یہ کہ یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم رب تمہارا. کیسے مدد کرے؟ بثلاثتی آلافن 3000 من الملائکتی فرشتوں سے، منزلین اتارے ہوئے. اب یہاں پر جو ہے یہ بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے، 3000 فرشتے تمہارے لیے بھیجے جائیں، منزلین یعنی اوپر سے ان کو اتارا جائے اسپیشل مسلمانوں کی مدد کے لیے.
تو جیسے کہ پچھلی بار بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے تعداد میں بہت کم تھے، اپنے دشمن کے مقابلے میں کیا تھا کہ بہت کم تھے، 313 مسلمان، اور کیا تھا کہ کچھ تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ دوسری طرف کیا تھا، دشمن 1000 کی تعداد میں تھا اور بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ. یعنی ایسے دشمن کے ساتھ اتنی کمزور حالت میں ٹکر لینا کیا تھا، سراسر اپنی موت کو آواز دینا تھا. واضح شکست، واضح ناکامی، واضح موت جو تھی وہ نظر آ رہی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ مسلمانوں نے تقوی اختیار کیا، صبر کیا، اپنے رب کی فرما برداری کی اور دشمن سے جو ہے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے، بلکہ دشمن کے سامنے کیا تھا کہ ڈٹ گئے. اور کیا تھا پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خوب دعا کی، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ڈوب کر، بہت زیادہ گڑ گڑا کر جو ہے اپنے رب سے دعا کی، اور اس قدر آپ محو تھے دعا میں، اس قدر گریہ زاری کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو تھی آپ کے کندھے مبارک سے نیچے گر گئی. یعنی آپ کو بالکل اپنے ارد گرد کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ خبر نہیں تھی، اس قدر ڈوب کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے چادر کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر دوبارہ ڈالا، اور پھر فرمایا کہ یعنی بس کر دیجئے کہ کیا ہے کہ آپ نے تو حد کر دی، یعنی بہت بہت زیادہ دعا کی. تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کرنا اور گڑ گڑا کر دعا کرنا، خوب انکساری کے ساتھ دعا کرنا جو ہے کامیابی پانے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسباب وہاں کیا تھے، بہت کم تھے. تو یہاں پر جو ہے یہی چیز بتائی جا رہی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری دے دی گئی کہ آپ کے لیے کیا ہے کہ اس موقع پر کامیابی آپ کو ملے گی. اور کامیابی کیسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. کیسے؟ 3000 فرشتوں کو اتار کر جو ہے مدد کرے گا آپ کی. تو کیا تھا کہ یہ خوشخبری سن کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے اور آپ نے جو ہے تمام مومنوں کو بھی یہ خوشخبری دی. اور کیسے کہا کہ الَّن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب جو ہے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے. اور یہاں پر جو یکفیکم ہے یعنی کفایت کرے. کفایت کیسی کہ یعنی کہ ایسے طریقے سے مدد کرنا کہ پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت باقی نہ رہے، یعنی پوری طرح سے کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس طرح سے پورا کرنا کہ پھر کچھ بھی ضرورت باقی نہ رہے، یعنی پوری کفایت کر جانا. سسٹر شازیل باجوہ آپ کی طرف سے مائک میوٹ نہیں ہے، پلیز اپنی طرف سے مائک میوٹ کر لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں پر جو ہے ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ منزلین یعنی فرشتے کیا ہیں، اتارے جائیں گے. اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں آسمانی مخلوق ہے، آسمان پر جو ہے آسمان سے اترتے ہیں، آتے ہیں، کام کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور وہ آئیں تم پر حملہ کرنے کے لیے. کون؟ یعنی تمہارا دشمن. کیسے آئے حملہ کرنے کے لیے؟ من فورہم، پورے اپنے جوش کے ساتھ، پورے اپنے جوش کے ساتھ تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ حاذا، اسی وقت یمددکم تمہاری مدد کرے گا، ربکم تمہارا رب. کیسے؟ بخمستی آلافن 5000 من الملائکتی فرشتوں سے، مصومین نشان کیے ہوئے. یہاں پر جو ہے یعنی پہلے خوشخبری دی گئی کہ 3000 فرشتے جو ہیں تمہاری مدد کے لیے اتارے جائیں گے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ مدد تمہارے لیے آئے گی. ایسا کیا ہے کہ بلا، یعنی یقیناً یہ بات 100% ہے. بلا، ہاں کیوں نہیں، ایسا ہی ہوگا. یقیناً اللہ کی مدد جو ہے آئے گی، اور کیا ہے کہ اللہ کی مدد کافی بھی ہو جائے گی. لیکن یہ مدد جو ہے کب آئے گی، اس کے لیے شرط بتائی جا رہی ہے. مدد ملے گی لیکن مدد کیا ہے؟ شرطیہ ہے، کنڈیشنل ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تصبروا و تتقو، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. یہ 2 کام جو ہیں مومن کو کرنے ہیں
صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تمہارا دشمن جو ہے پورے جوش کے ساتھ، پورے اپنے ابال کے ساتھ، پوری عجلت میں فوراً ایک دم سے بھی آ جائے گا تو بھی فکر کی بات نہیں ہے، تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہادا، اسی وقت اسی دم کیا ہوگا؟ یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جب اللہ کی مدد آ گئی تو پھر کیا ہے کہ مومن کو قطعاً بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ دشمن جو ہے کس قدر طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنی تعداد میں ہے، کتنا اس کے پاس ساز و سامان ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالکل بیکار ہیں، بالکل ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو پھر کیا ہے کہ مسلمان کو کامیابی ملے گی۔ اور یہاں پر جو ہے یہ جو بعد میں بات ہوئی کہ 5,000 فرشتے اتارے جائیں گے، تو یہاں پر فرشتوں کی جو بات بتائی جا رہی ہے، خوبی بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ مصومین، نشان لگے ہوئے۔ تو مصومین کیا ہے کہ یعنی سین واو میم سے ہے اس کا روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نشان جو کسی کو ممتاز کر دے، یعنی تھوڑا سا الگ کر دے۔ تو یہ فرشتے اب کیسے تھے کہ نشان لگے ہوئے تھے؟ اب اصل جو یعنی ان کا کیسے سے کس طرح سے وہ ممتاز تھے، کس طرح سے ڈسٹنگش تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن جو کہ بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا لباس جو ہے ان پر کچھ ایسا، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا کچھ ایسا ڈفرینٹ سا کچھ نشان لگا ہوا تھا، یعنی کسی بھی طرح سے وہ کیا تھے کہ کچھ الگ ان کی یعنی ڈسٹنکشن تھی ان کی نا۔ تو یہاں پر جو ہے اب بہت امپورٹنٹ بات جو پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے مومن کے لیے آتی ہے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن اس مدد کو پانے کے لیے دو کام مومن کو کرنے پڑتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ دو کام کون سے ہیں؟ صبر اور تقوی۔ اب یہ آیات جو ہیں کب نازل کی جا رہی ہیں، یعنی کب بتائی جا رہی ہیں؟ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور بیچ میں جو ہے غزوہ بدر میں جو کامیابی ملی اس کا حال جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر صبر اور تقوی کی خاص طور پر بات کی، بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی جو حکمت ہمیں اللہ تعالیٰ کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ دونوں بار کیا تھا کہ مسلمان کمزور تھے، اور جنگ بدر میں جو ہے بلکہ کیا تھا کہ مسلمان زیادہ کمزور حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اور اس کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں نے صبر اور تقوی اختیار کیا۔ لیکن احد میں کیا ہوا کہ احد میں بھی کامیابی ملی، احد میں بھی کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، لیکن کب تک؟ شروع میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، مسلمان جو تھے اپنے دشمن پر غالب آ گئے، مسلمانوں نے صبر اور تقوی اختیار کیا، لیکن جہاں پر اس شرط میں ذرا سی کمی واقع ہوئی، جہاں پر بے صبری دکھائی گئی، تقوی جو ہے اس میں کمی آ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ مدد بھی وہاں سے اٹھا لی گئی۔ مسلمانوں کو جو ہے اس چیز کا خمیازہ جو ہے وہ دیکھنا پڑا، کس صورت میں؟ ایک فتح ملتی ملتی جو تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور کیا ملا؟ شکست ملی۔ بیسیکلی جیسے اگر دیکھا جائے کہ دو شرطیں بتائی جا رہی ہیں، اگر مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر مدد چاہیے، مدد کا مطلب ہے فار شور کامیابی، یعنی اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ 100% گارنٹیڈ کیا ہے کہ کامیابی ملے گی۔ تو بیسیکلی مدد پانے کے لیے دو چیزیں جو بتائی گئی ہیں، صبر کیا ہے کہ انسان جو ہے جب اس کے قدم ڈگمگانے لگیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جما کر رکھے، خود کو جو ہے یعنی اپنے آپ کو یعنی کام کو کرتا جائے، کوشش کرتا جائے، اس کام سے جو ہے وہ کبھی بھی یعنی اس کو چھوڑے نہ، گیو اپ نہ کرنا، اور کام کو کب تک کرتے جانا؟ جب تک کہ اس کو اس کے فائنل انجام تک نہ پہنچا دیا جائے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو جما کر رکھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر۔ تو غزوہ احد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے بے صبری دکھائی، اطاعت پر اپنے آپ کو جما نہیں سکے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ اس درے کو، جہاں پر کہ 50 تیر انداز جو تھے وہ کھڑے کیے گئے، اور ان کو کیا حکم دیا گیا کہ تم لوگوں نے اس درے کو تب تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ کروں۔ لیکن وہاں پر کیا تھا کہ نافرمانی ہو گئی،
مسلمانوں سے جو ہے وہ صبر نہیں ہو سکا، صبر میں کمی ہوئی، اطاعت نہ ہو سکی، تو کیا ہوا کہ نتیجہ کیا نکلا کہ شکست ملی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے حرام سے اپنے آپ کو بچائے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، حرام سے پرہیز کرے، غلطیوں سے گناہوں سے بچے، پرہیز کرے۔ اور یہاں پر جو ہے غزوہ احد میں بھی کیا ہوا کہ تقوی میں کمی آئی۔ کیا ہوا کہ غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی کہ جس کام سے، یعنی غلطی کیا ہوئی کہ جو جگہ چھوڑنے کا سبب بنا وہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں نے دیکھا، جو درے پر 50 مسلمان تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا دشمن جو ہے بھاگ رہا ہے اور مال اسباب سب چھوڑ گیا، تو کیا ہوا کہ ان کے دل میں مال کی محبت آ گئی۔ مال کی محبت آ گئی، جس سے کیا تھا کہ تقوی میں کمی ہو گئی، اور تقوی میں کمی ہوئی، مال غنیمت کا لالچ کیا۔ لالچ کیا ہے کہ ایک غلط کام ان سے ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی مدد وہاں سے اٹھ گئی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں مسلمان کو کرنا جو ہے ضروری ہیں، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے لیے آئے۔ اور یہی دو چیزیں جو ہیں اگر آج ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی نیکی کو کرنا، نیکی پر جم جانا، نیکی پر استقامت دکھانا کیوں مشکل ہو گیا، یعنی بہت مشکل لگتا ہے نیکی کرنا بھی، اور نیکی کو مسلسل کرنا، نیکی کو استقامت کے ساتھ کرنا انتہائی مشکل لگتا ہے۔ کیونکہ کیا ہے، نیکی کو کرنے کی توفیق، نیکی پر جم جانے کی توفیق یہ کہاں سے ملتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے۔ تو ہمیں اگر توفیق نہیں مل رہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کمی ہمارے اپنے اندر ہے، خود ہمارے اندر یہ کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ توفیق نہیں ملتی۔ اور کمی کیا ہے؟ صبر اور تقوی کی، یہ دونوں چیزوں کی کمی ہے۔ یعنی بے صبری دکھاتے ہیں، کام شروع کیا اور بہت جلدی جو ہے اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں، یعنی مسلسل جو ہے کرتے ہی نہیں ہیں، بہت جلدی کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے کہ ہم جو ہے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہم پرہیز نہیں کرتے۔ یعنی دونوں چیزوں کی کمی خود ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی۔ اور پھر یہاں پر جو ہے، اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ یہاں پر کیا ہے کہ جنگ کی بات ہے، تو مدد جو ہے جنگ میں بھی ملے گی، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، جہاں پر بھی کوئی بھی ان دو چیزوں کو اگر پکڑ لے گا تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے، 100% ہے، یقینی ہے کہ اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک تو یہ کہ صبر سے کام کو کرتا جائے، مایوس نہ ہو، گیو اپ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ تو کیا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور انسان نیکی کر بھی جائے گا اور نیکی پر جم بھی جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، اور کیا ہے یہ فرشتے کیا ہیں؟ منزلین، اتارے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے، فرشتے جو ہیں اتارے جاتے ہیں۔ اور فرشتوں کا اترنا، وہاں پر غزوہ بدر میں جو ہے فرشتے اترے تو کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد آئی اور کامیابی ملی، یعنی ایک بہت بڑی نعمت ملی، ایک بلیسنگ ان کے حصے میں آئی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کسی بھی جگہ پر فرشتوں کی موجودگی، کسی بھی جگہ پر یعنی فرشتوں کی موجودگی، اور یا پھر یہ کہ ان کا کسی جگہ پر خاص طور پر اترنا، یہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ کسی بھی جگہ پر فرشتوں کا موجود ہونا اور خاص طور پر کسی جگہ پر فرشتوں کا اترنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ فرشتے کیا ہیں، یہ نعمت کسی بھی انسان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فرشتے کیا ہیں کہ نیک خیال ڈالتے ہیں، انسان کے دل میں جو ہے فرشتوں کی طرف سے نیکی کے خیالات ڈالے جاتے ہیں، اچھائی پر جمنے کا جو ہے سبب بنتے ہیں فرشتے۔ تو کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی
یہ چیز جو ہے ہمیں سورہ انفال سے بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے جو ہے مومنوں کو جمع کر رکھتے ہیں، ان کو جو ہے ثابت قدمی جو ہے وہ ان کو ملتی ہے اگر جو ہے ان کے پاس فرشتے ہوں۔ کیسے؟ جیسے کہ سورہ انفال میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ یوحی ربک الی الملائکتی، یعنی جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ ہوں؟ فرشتوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی اور وحی کر کے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس کام میں؟ فَثَبِّتُ الَّذِينَ، تم ان لوگوں کو جما کر رکھو، تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو۔ کن لوگوں کو؟ آمنو، جو کہ ایمان والے ہیں، جو ایمان لا چکے، ان کو کیا کرو تم؟ جما کر رکھو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کی موجودگی جو ہے انسان کو نیکیوں پر جما کر رکھتی ہے۔ فرشتے جو ہے انسان کے دل میں بار بار نیکی کا خیال ڈالتے ہیں، انسان کو تقویت دی جاتی ہے کہ انسان اس نیکی کو کر جائے، کرنے لگا ہے تو اس نیکی پر جم جائے۔ اب کیا ہے کہ یہ چیز یعنی فرشتوں کی موجودگی اور فرشتوں کا خاص طور پر اترنا، یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت جو ہے کیسے ملے گی؟ یہ نعمت جو ہے، اس نعمت کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ کیونکہ کیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں فرشتے نہیں اترتے۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوں گے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ وہاں کون اترتے ہیں؟ وہاں شیاطین اترتے ہیں، وہاں شیطان آتے ہیں، جو کہ کیا کرتے ہیں؟ برے خیال ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، برائی کو انتہائی اٹریکٹیو اور خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ برائی کو بہت معمولی، بہت ہلکا، بہت چھوٹا سا کر کے دکھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کر لو، چھوٹی سی تو بات ہے، معمولی سی تو بات ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یعنی شیطانوں سے بچنا بھی کتنا ضروری ہے کہ شیطان ہمارے ارد گرد نہ آئیں۔ اس کے لیے بھی کیا ہے کہ جیسے کہ دعا بھی بتائی گئی، کیا ہے کہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب میں تجھ سے کیا ہے کہ شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی شیطانوں کے وسوسوں سے بھی جو ہے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اور کیا ہے کہ یعنی یہ چیز کہ اگر انسان جو ہے نافرمانی کے کام کرتا ہے تو وہاں پر فرشتے نہیں اترتے، اور جہاں فرشتے اترتے ہوں وہاں کیا ہے کہ انسان کو جو ہے نیکی کے خیال بھی آئیں گے، اور کیا ہے کہ انسان نیکی کو کر بھی جائے گا اور نیکی پر جم بھی جائے گا۔ اب یہ چیز جو ہے، اس چیز کی بہترین مثال جو ہے نا ہم رمضان سے لے سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے نا انسان کیا ہوتا ہے کہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا ان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر جانے کا ایک شوق آ جاتا ہے، نیکی کی طرف کیا ہے کہ ایک رغبت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ عام حالات سے ہٹ کر یعنی عام مہینوں سے ہٹ کر جو ہے اس مہینے میں مسلمان کیا ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیکیوں پر استقامت بھی دکھا جاتے ہیں، ہمیں استقامت بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہر کام میں ایک برکت کا احساس ہوتا ہے، کھانے میں دیکھ لیں، وقت میں دیکھ لیں، کیا ہے کہ برکت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل میں اطمینان اور سکون بھی پہلے سے کہیں زیادہ آ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے نیکیوں کی طرف بھی جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کر جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ نیکیوں کی طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ رمضان کے مہینے میں انسان جو ہے ایسا سب کچھ کیوں کر جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس معاملے میں بھی پہلا قدم ہم نے خود اٹھایا۔ کیسے؟ تقوی اختیار کر کے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مومن کیا ہے؟ تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ تقوی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ بہت سے گناہوں کو چھوڑ کر، وہ گناہ جو کہ ہم پورے 11 مہینے بہت آسانی سے، بہت معمولی سمجھ کر ان کو کرتے رہتے ہیں، ان گناہوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے معاملے میں ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم پرہیز کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی اس کی کیا مثال ہے کہ جیسے کہ میوزک ہے، موویز ہیں، ڈراماز ہیں، جھوٹ ہے، گالی دینا، غیبت کرنا،
چغل خوری کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ ساری چیزیں رمضان کے آتے ہی کیا ہے، ہر مسلمان ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہے۔ اگر پہلے میوزک سنتا تھا تو میوزک سننا بند کر دے گا، جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ سے پوری کوشش کرے گا کہ ہو رمضان ہے جھوٹ نہیں بولنا، رمضان ہے لڑائی نہیں کرنی، رمضان ہے تو گالی نہیں دینی۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم خود جو ہے اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، یعنی خود ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تقوی کے طور پر، ان چیزوں سے ہم خود بچتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، نیکی شروع کرتے ہیں تو اس پر استقامت مل جاتی ہے، بہت سی نعمتیں اس کی طرف سے، بہت سی بلیسنگز مل جاتی ہیں۔ لیکن پہلا قدم کس نے لیا؟ خود ہم نے لیا، تقوی اختیار کر کے۔ یعنی پورے 11 ماہ جو ہے ہم یہ تقوی اختیار نہیں کرتے، رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے کیا کیا؟ تقوی اختیار کر لیا، تو اس تقوی کا رزلٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی پورا مہینہ ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر کیا ہوا کہ چاند رات آئی، عید آئی، چاند رات میں کیا ہوا کہ خوب خوب ہلا ہلا، وہ سب کچھ جو چھوڑ رکھا تھا، میوزک، ڈرامہ، موویز، وہ سب کچھ جاری ہو گیا، دیر تک جاگتے رہے، اللہ کو بھول گئے، کیا ہوا؟ فجر قضا ہو گئی، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں اٹھ گئیں، مدد جو تھی وہ چلی گئی۔ کیسے چلی گئی؟ کیونکہ ہم نے تقوی چھوڑ دیا، ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو کہ ہم کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پھر کیا کیا کہ ہم نے بھلا دیا۔ اور وہ کام جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال تھی، جب وہ چھوڑ دیے تو کیا تھا کہ مدد ختم ہو گئی، اور پھر ہم نے وہ کام کیے جن سے کہ شیطان خوش ہوتا ہے، تو فرشتوں کی جگہ کس نے لے لی؟ شیطان نے، کیونکہ شیطان اور فرشتے یہ دونوں کیا ہیں؟ اپنی پسند کے ماحول ہی میں جانا پسند کرتے ہیں، جہاں ان کا فیوریٹ ماحول ہوگا وہیں پر یہ جانا پسند کریں گے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول کیسا رکھتے ہیں، کس کے لیے فیوریٹ بنا دیتے ہیں، فرشتوں کے لیے یا پھر شیطان کے لیے۔ تو جہاں پر جو ہے شیطانی کام ہوں گے وہاں کون خوشی سے آئے گا؟ شیطان اتریں گے، اور جہاں جو ہے رب کا ذکر ہوگا، رب کو یاد رکھا جائے گا، نافرمانی کے کام نہیں ہوں گے، گناہوں سے بچا جائے گا، تو ایسا ماحول کن کو پسند ہے؟ فرشتوں کو۔ اور جب فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا کہ نیکی کے مزید خیال ڈالے جائیں گے، نیکی کی طرف رغبت دلائی جائے گی، نیکی پر جمایا جائے گا، استقامت ملے گی۔ تو بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے ہمارے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، تو ہمیں یہ چیز کرنی پڑے گی، صبر بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے اطاعت پر جما کر رکھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انشاءاللہ مدد بھی آئے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما، اور نہیں، جعلہ، بنایا اس کو، اللہ نے، الا، مگر، بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن، تاکہ تسلی حاصل ہو، قلوبکم، تمہارے دلوں کو، بھی، اس کے ساتھ، وما، اور نہیں، النصر، مدد، الا، مگر، من، سے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خوشخبری دی مسلمانوں کو کہ پہلے 3000 کہا اور پھر کیا تھا کہ 5000 کر دیا، تو یہ کیا تھا؟ یہ تو صرف خوشخبری تھی، اور خوشخبری کیوں دی گئی؟ تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہے نا وہ اطمینان میں آ جائیں، ان کے دل جو ہیں مطمئن ہو جائیں۔ اطمینان کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کا ڈاواڈول ہونا اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا ٹک جانا، جیسے کہ موم بتی ہے، اس کا شعلہ جو ہے یعنی ہل رہا ہو، اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو یعنی ہوا ہو اور وہ شعلہ جو ہے ہلتا رہے، اس کے بعد اس کو کیا ہے کہ ایک جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں پر کہ ہوا نہ ہو، تو اس کا شعلہ کیا ہے کہ ٹک جائے، تو وہ ٹکنا کیا ہے؟ اطمینان، دل کا ٹک جانا کیا ہے؟ وہ اطمینان ہے۔ تو بیسیکلی یہ فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کا بھیجنا، یہ کیا ہے؟ یہ خوشخبری تھی تاکہ مسلمانوں کو کیا ہے کہ ان کے دل کیا ہے کہ مطمئن ہو جائیں۔ ورنہ کیا ہے؟ ومن نصر، اور نہیں مدد، الا،
من عند اللہ، مگر اللہ ہی کے پاس سے. یعنی مدد کیا ہے؟ خالص خالص صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان مینز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ جو ذرائع استعمال کیے گئے، فرشتوں کو بھیجا گیا اور اتنی تعداد میں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ ان تمام ضرورتوں سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو کن کہے تو کام ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو کامیابی دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا، یا پھر یہ کہ اتنے فرشتوں کو بھیجا جاتا، کیونکہ فرشتے کیا ہیں؟ بہت طاقتور ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے اپنے پر کی ایک نوک سے جو ہے لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی، قوم لوط کی جو بستی تھی، اس کو اپنے پر کی نوک پر اٹھا کر وہ بلندی پر لے گئے اور وہاں سے نیچے پٹک دیا. تو اتنے فرشتے جو ہیں، یعنی یہ سب جو ہے صرف مسلمانوں کے دل کو اطمینان دینے کے لیے، کیونکہ وہاں پر، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ مسلمان جو تھے اس خوشخبری کے لیے ڈیزرو کرتے تھے، کیونکہ جس حال میں وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، وہ کیا تھے؟ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو ایسی خوشخبری دی جائے. اور بیسیکلی کیا ہے کہ ان چیزوں سے ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے. اگر ویسے کہا جاتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے کامیاب کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ دل جو ہے تھوڑا اتنا مطمئن نہ ہوتا. لیکن فرشتوں کا سن کر کہ اچھا فرشتے اتریں گے، اچھا اتنی تعداد میں اتریں گے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ دل کو اطمینان دینے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے دل کیا ہیں؟ ٹک جائیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو نصرت دینے کے لیے، کسی کو کامیابی دینے کے لیے کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کن کہتے تو سارے کافر وہیں کے وہیں مر جاتے. اللہ تعالیٰ کن کہتے تو زمین پھٹ جاتی، سب کے سب کافر جو ہے بیچ میں دھنسا دیے جاتے. اور پھر جو ہے ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ فرشتوں کو بھیجا گیا، تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ کہ مسلمانوں کو بھی ایک چیز سکھائی جا رہی ہے، ایک طرح سے ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ جب کسی کام کو کیا جائے گا تو کیا ہے کہ مسلمان کو، ایک مومن کو کوشش کرنی ہے، اسے ہاتھ پیر مارنے ہیں، وسائل اختیار کرنے ہیں. یعنی مومن کی فطرت ایسی نہ بن جائے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بٹھائے معجزوں کا انتظار کرنا شروع کر دے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اسے جو ہے وسائل کو اختیار کرنا ہے، اسے کوشش کرنی ہے. اور کیا چیز ریکوائر ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کہ مومن جو ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کو سمارٹ ہونا چاہیے، اس کو سست اور کاہل نہیں ہونا چاہیے. سستی اور کاہلی جو ہے نا، بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ ایک مومن کی یعنی خوبی نہیں ہے. یہ کس کی خوبی ہے؟ یہ منافق کے ساتھ لگی ہوئی ہے. سستی اور کاہلی کا ہونا یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ منافق کے ساتھ ہے. اور یہ چیز جو ہے ہمیں جیسا کہ سورہ النساء میں بھی پتہ چلتی ہے. اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں، نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں منافق لوگ، کیسے؟ قاموا کسالا، سستی کے ساتھ، انتہائی کاہلی کے ساتھ. یعنی نیکی کرنے میں سستی دکھانا یہ کس کی خوبی ہے؟ منافق کی. مومن کیا ہے؟ اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، سمارٹ ہونا چاہیے، خوشی خوشی جو ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو. اور پھر یہ چیز بھی کہ سستی اور کاہلی جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے، اس سے جو ہے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کا بھی کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے. کیا؟ ربی اعوذ بک من الکسلی، اے میرے رب میں کاہلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی کاہلی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سستی سے اور کاہلی سے بچائے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ چیز جو ہے کہ مدد جو ہے کس کی طرف سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ العزیز، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. کیسے؟ کہ یعنی عزیز ہے کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ پورے غلبے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پوری طاقت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہر کام جو ہے اس کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے پورا غلبہ ہے ہر کام کو کرنے کے لیے. اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الحکیم ہے.
وزڈم کیا ہے یعنی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ کب جو ہے کس موقع پر مدد کی جائے اور کس موقع پر جو ہے مدد نہ دی جائے. جیسا کہ ہوا کہ غزوہ بدر میں جو ہے مسلمانوں کے لیے مدد بھیجی گئی اور غزوہ احد میں جو تھی مدد آئی لیکن بعد میں اٹھا لی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کب مدد جو ہے دی جائے، کب مدد نہ دی جائے اور کب مدد دے کر واپس لے لی جائے. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیقطع، تاکہ ہلاک کر دے، طرفن ایک حصے کو یعنی ایک جماعت کو، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، او یا یکبتہم انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا پھر وہ لوٹیں، خائبین ناکام اور نامراد ہو کر. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تھا کہ غزوہ بدر میں جو ہے بہت کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی جو ہے تھی وہ دی گئی. کیونکہ تھا کیا کہ دشمن جو تھا بہت زیادہ اتراتے ہوئے، بہت غرور اور تکبر میں آیا تھا کہ آج تو ہم مسلمانوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے، مسلمانوں کو سرے سے ختم کر کے رکھ دیں گے. اور کیا تھا کہ یعنی بہت ہی تکبر کے ساتھ، بہت ہی غرور کے ساتھ. اور اس کو جو ہے یعنی بدر کو جو ہے، غزوہ بدر کو جو ہے یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے. اس دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا، بالکل الگ الگ کر دیا. کیا الگ الگ کر دیا؟ کیا فرق واضح کر دیا؟ حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا. یعنی یہ سب جو ہے غزوہ بدر میں کامیابی دی گئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافروں کا جو ہے زور توڑ دیا جائے، لیقطع طرفن تاکہ ہلاک کر دیا جائے ایک جماعت کو. اور ہوا بھی کیا تھا کہ غزوہ بدر میں جو ہے کفار کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے. یعنی کس قدر قوت اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک جوش میں آئے تھے کہ آج تو ہم بہت کچھ کر جائیں گے. تو ان کے زور کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے توڑ کر رکھ دیا تاکہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ ان کے دل میں نہ آئے کہ اچھا مسلمانوں کو جو ہے ہم جو ہے یوں ہی ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے حق کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی کہ حق چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، باطل اس پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ زور توڑ ڈالا کافروں کا، اور بہت بڑے بڑے سردار جو تھے اس جنگ میں جو تھے وہ مارے گئے. اور پھر کیا ہوا کہ ان کا زور ٹوٹا، اور پھر کیا کیا کہ ان کو ذلیل کیا، کیونکہ بہت غرور کے ساتھ آئے تھے، بہت تکبر کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا کیا کہ ان کو ذلیل کر دیا، اور وہ لوٹے کیسے؟ ناکام اور نامراد ہو کر. فینقلبوا یعنی لوٹنا. یہ لوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ انقلاب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ آنا لیکن واپس جانا تو کسی اور چیز کے ساتھ. تو کیا تھا کہ جس سوچ کے ساتھ کافر آئے تھے اس سے بالکل اپوزٹ ہو کر گئے، یعنی غرور کے ساتھ آئے اور ذلیل ہو کر واپس پلٹے. اور جس سوچ کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے ان کی کیا تھی کہ وہ پوری نہیں ہو سکی، خائبین نامراد لوٹے، ناکام لوٹے. اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس کے بعد جو ہے پھر سے جو ہے جنگ احد کے بارے میں یعنی اس کے بارے میں آیات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من سے الامری اس کام میں، شیئن کچھ بھی اختیار یا کچھ بھی دخل. کیا؟ او یا یتوبہ توبہ قبول کرے، علیہم ان پر، او یا یعذبہم عذاب دے ان کو، فإنہم کہ وہ بے شک وہ ظالمون ظالم لوگ ہیں. اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے غزوہ احد کے متعلق، یہ آیت ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے پیغمبر اس کام میں آپ کا کچھ اختیار نہیں ہے. یعنی اس کام میں، کس کام میں؟ کہ لوگوں کو ہدایت کا ملنا یا لوگوں کو گمراہی کا ملنا. لوگوں کی ہدایت یا لوگوں کی گمراہی کا جو معاملہ ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے دے، اور اگر اللہ ان کو عذاب دے گا تو کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ بے شک لازمی بات کیا ہے کہ وہ ظالم ہی تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو عذاب دیا جائے. اصل میں ہوا کیا تھا کہ جیسے کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ جب واپس یعنی دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ ہوا
تو اس کے بعد مسلمان جو تھے بری طرح یعنی جسے کہہ لیں کہ مغلوب ہو گئے، اور بہت سے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، اور بہت سے صحابہ جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے۔ اور غزوہ احد ہی وہ جنگ ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے فلاح دے گا، کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ یعنی یہ چیز جو ہے، تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کسی کو ہدایت اور گمراہی کا ملنا یہ کیا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کا اختیار ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس معاملے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس قوم کو جو ہے کبھی ہدایت نہیں ملے گی یا اس انسان کو جو ہے کبھی ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ چیز بھی پھر ہم نے دیکھی کہ کیا تھا کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کی ناکامی کا مین سبب بنا، یعنی کیا تھا کہ دشمن جو تھا وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا لیکن پھر پلٹ کر آیا۔ اس کو کون پلٹا کر لے کر آئے تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دونوں تھے جو کہ جنہوں نے کہ یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہے اب دشمن سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، مال غنیمت جو ہے اس کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہو چکے ہیں۔ ان دونوں نے جو ہے دیکھا اور پھر کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنی آرمی کو اکٹھا کیا، اور جہاں سے مسلمان جو تھے اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے وہیں سے آ کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو بیسیکلی دیکھا جائے ان کے واپس پلٹنے کی وجہ سے مسلمان جو تھے انتہائی بری شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ لیکن اور یہ دونوں کیا تھے کہ اس وقت کافروں کی قوم میں شامل تھے، اس وقت یہ کافر تھے اور انہی لوگوں میں شامل تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے کہ اپنے نبی کو زخمی کیا جو کہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی بعد میں کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت اکرمہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کیا تھے کہ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخش دی۔ اور کیا ہے کہ یہ چیز بھی کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ یعنی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا کہ بہت زیادہ فتنوں نے جنم لیا، بہت سے یعنی کیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سے قبیلے جو تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے علاوہ کیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی بہت زیادہ مسئلے مسائل، بہت زیادہ فتنے پیدا ہو گئے تھے جن کے خلاف جو ہے ایکشن لیا گیا، جن کا کہ جنگ کے ذریعے سدباب کیا گیا، اور ان تمام جنگوں میں کیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے کہ آگے تھے، سب سے آگے تھے۔ یعنی بہت زیادہ جب تک یہ زندہ رہے کیا تھا کہ اپنی اس مہارت کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اور کیا تھا کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر کہ زخم کا نشان نہ ہو۔ یعنی اتنا زیادہ یہ جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور آگے ہوتے تھے، اور کیا تھا کہ بہت ہی ماہر سپہ سالار تھے۔ یعنی جس جنگ میں یہ ہوتے تو کیا تھا کہ یعنی مسلمانوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ جنگ تو ہم ضرور جیت ہی لیں گے۔ تو کیا ہے یہاں سے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور گمراہی، لوگوں کا انجام کہ کون جو ہے کس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا، کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، کس کو ہدایت ملے گی، کون گمراہ رہے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف واحد ایک اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی دوسرے کے بارے میں وہ ایسے فیصلے کرتا پھرے کہ اچھا، یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں اب اس آیت میں جو ہے نا، بیسیکلی اگر دیکھا جائے اس آیت میں کیا ہے کہ ہمارے لیے بہت زبردست قسم کا لیسن ہے، کیونکہ ہم بھی کیا کرتے ہیں،
ہم بھی لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں اور اسی قسم کے فتوے جو ہیں وہ جاری کر دیتے ہیں کہ کیا اچھا ان کو تو لگتا ہے کبھی ہدایت ہی نہیں ملے گی، یہ تو ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے، یہ تو کبھی سیدھے ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس چیز کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا کہ کوئی کسی کے بارے میں ایسے فیصلے کرتا پھرے۔ اور یہ چیز بھی یعنی کیا ہے کہ اس قسم کے فتوے جو ہیں کسی کے بارے میں نہیں دینے چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ سمجھانا چاہیے اور ہمدردی رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو برا کرتے دیکھیں، کوئی گمراہی کی طرف ہے، تو کیا ہے کہ ان کو ہدایت کی طرف بلانا چاہیے، ان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ خوب خوب ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی یہ الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے کہ اچھا ان کو تو کبھی ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یہ تو اتنے برے ہو گئے کہ ان کو تو کبھی ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ کس قدر بڑے دشمن تھے یہ مسلمانوں کے، اسلام کے کس قدر بڑے دشمن تھے، اور غزوہ احد میں یعنی کس قدر مسلمان جو ہے شہید ہوئے۔ تو یہ سب کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ہدایت کی روشنی دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو معاف کر دے، او یعذبہم، یا پھر ان کو عذاب دے۔ یعنی انہی لوگوں میں سے جن کے بارے میں یہ ہے کہ اچھا ان کو کیسے ہدایت ملے گی، انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ توبہ کر لیں گے، جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے، لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ عذاب ہی کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ حقیقت میں وہ ظالم ہیں، وہ ہدایت کی طرف ہی یعنی وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ان کو ہدایت ملے۔ لیکن کون ہدایت کے لیے ڈیزرو کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کس کو گمراہی ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ اختیار کس کا ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ کس کا خاتمہ ایمان پر ہو، کس کا کفر پر ہو، کس کو جنتی ہونا چاہیے، کس کو جہنم میں جانا چاہیے، کس کی فائنل ڈیسٹینیشن، کس کو کیا ملنا چاہیے، یہ اختیار کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یعنی سب سے پہلے جو ہے نان مسلمز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا کریں تو کیا ہے کہ کیا رویہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی جو ہے واپسی میں ان کو بہت برا بھلا کہیں، یعنی مسلمانوں کا نقصان کر دیا تو واپسی میں کیا ہے کہ ان نان مسلمز کے لیے کیا ہے کہ ان کو برا بھلا کہنا، ان کو بد دعائیں دینا، یہ تو ہیں ہی کافر، یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ تو کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ مسلمانوں کو خیر امت بنایا گیا، بہترین امت بنایا گیا، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ لوگوں کو برا بھلا کہے، یہ لوگوں کو بد دعائیں دے، اس لیے نہیں بنایا گیا، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ لوگوں کو برا بھلا کہے، بلکہ کیوں بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں سے ان کی برائی کو دور کرے۔ مسلمانوں کو خیر امت بنایا گیا لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں سے ان کی برائی کو دور کرنے کے لیے، لوگوں تک اس ہدایت کو، اس کتاب کو پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ بجائے انسان جو ہے ان پر تنقید کرنا شروع کر دے، ان کو جو ہے بد دعائیں دینا شروع کر دے، اور بد دعاؤں میں بھی کیا ہے کہ صرف ان کی حد تک نہیں، ان کی اگلی نسلوں تک انسان پہنچ جائے، تو کیا کرنے کا کام کیا ہے کہ ان کو ہدایت کی طرف بلایا جائے، ان تک جو ہے اس کتاب کو پہنچایا جائے، اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو پہنچایا جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی بات لیں کہ مسلمانوں میں بھی کیا ہے کہ اگر ہم جو ہے کسی کو برائی میں ملوث دیکھیں، کسی کو برے حال حلیے میں دیکھ لیا، کسی کو کسی گناہ میں دیکھ لیا، تو اس کے بعد بھی کیا ہے قطعاً جو ہے ایسے الفاظ اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں نکالنے چاہیے کہ اچھا یہ دیکھو ان کے حال دیکھو، ان کے حلیے دیکھو، بھلا ان کو بھی کبھی ہدایت ملے گی، یہ بھی کبھی سیدھے ہوں گے، یہ تو ایسے، یہ تو ویسے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل بالکل سراسر غلط باتیں ہیں جو کہ ایک مومن کو قطعاً بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہے اپنے منہ سے نکالے، کیونکہ کیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ صرف اور صرف خالصتاً کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی خوب جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دی جائے اور کب دی جائے۔ ہو سکتا ہے
کہ کچھ لوگ ہمیں آج نظر آئیں جو کہ گمراہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں ہدایت کو لکھا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کب ان کو ہدایت دے دیں، اور جب ان کو ہدایت ملے تو وہ ہم سے کہیں آگے نکل جائیں ہدایت میں، ہم یہ نہیں جانتے۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے بالکل منع کر دیا گیا کہ ایسی باتیں جو ہیں قطعاً نہیں کرنی چاہیے، یہ کیا ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں قرآن سے بار بار ہمیں جو ہے پتہ چلتی ہے، اور اسی طرح کیا ہے کہ سورہ الکہف میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یہد اللہ فہو المہتد، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ کیا ہے، فہو المہتد، تو پس وہی کیا ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی جس کو اللہ ہدایت دے گا نا، خالص اللہ ہدایت دے گا، وہی انسان کیا ہے، محتد، ہدایت یافتہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے کیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ اس کو رہنمائی کر دے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، جس کی قسمت میں، جس کی تقدیر میں اللہ نے گمراہی لکھ دی، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہدایت کی طرف لا ہی نہیں سکتی۔ کیا ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مرشد، کوئی بھی نہ تو، یعنی کیا کہا جا رہا ہے، فلن تجد لہو ولیم مرشدہ، نہ تو کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مرشد، کوئی اس کو ہدایت کی طرف لا ہی نہیں سکتا جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اور کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی کیا ہے، وہی مہتد ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں سے جو ہے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ خالص کیا ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، یغفرو بخش دے، لمن یشاء جس کو چاہے، ویعذب اور عذاب دے، من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا مکمل اختیار اور اس کی قدرت پتہ چل رہی ہے، اس کا مکمل اختیار پتہ چل رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا اکیلا واحد مالک کون ہے، وَلِلَّهِ، صرف ایک اکیلا ہی اللہ ہی مالک ہے، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جب اکیلا مالک وہی ہے تو پھر کیا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے، یہ اس کی مشیت ہے۔ یعنی بیسیکلی یہاں پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مکمل اختیار ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ ہی ہے، بس جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے دے گا، اس کا مطلب ہے ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش ہمیں یہاں سے کر کے لے کے جانی ہے، پوری کوشش اس دنیا سے ہمیں کر کے لے کے جانی ہے، نیکیاں سمیٹ کر لے کے جانی ہے، لیکن اختیار کس کا ہے مکمل، اللہ تعالیٰ کا۔ وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے۔ انسان اگر کوشش کرے گا تو کیا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر کیا ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تاکلو نہ تم کھاؤ، الربا سود، اضعافا دگنا، مضاعفتاً چگنا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون نجات حاصل کر سکو۔ یہاں پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، سود جو ہے وہ مت کھاؤ، دگنا اور چگنا بنا کر مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم جو ہے نجات حاصل کر سکو، تمہیں جو ہے نجات مل سکے۔ اب یہاں پر جو ہے اگر دیکھا جائے کہ غزوہ احد کی بات ہو رہی تھی، اس کے متعلق آیات تھیں، اور بیچ میں اچانک جو ہے وہ سود کی بات آ گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل رینڈم سی آیت جو ہے اس کے بیچ میں رکھ دی گئی ہے، بلکہ کیا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کا آپس میں ایک ربط ہے، ایک تسلسل کے ساتھ ہیں، یعنی ایک آیت جو ہے دوسری آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آیات جو ہیں بس رینڈملی رکھ دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ آیت جو ہے سود کے بارے میں ابتدائی آیت ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں بھی جو ہے سود کے بارے میں آیت پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ آیت کیا ہے، وہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن کیا ہے قرآن میں دیکھا جائے تو وہ پہلے ہے۔ یہ آیت جو ہے ابتدائی آیت ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ بعد میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اس کو رکھنے کی ایک حکمت نظر آ رہی ہے
کیونکہ کیا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست جو تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ صبر اور تقوی میں کمی۔ اب تقوی جو تھا اس میں کمی کہاں پہ آئی؟ کیونکہ مال کا لالچ جو تھا وہ دل میں آ گیا، مال غنیمت کی جو اٹریکشن تھی، مال کی اٹریکشن جو تھی، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں سے نافرمانی ہو گئی۔ جس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت میں بھی نہ چھوڑنے کا کہا، وہ کیوں چھوڑ دی؟ مال کو دیکھ کر۔ تو بیسیکلی مال کی محبت جو ہے مسلمانوں کے دل میں آئی اور وہ وجہ بنی مسلمانوں کی شکست کی۔ تو سود بھی کیا ہے؟ سود بھی انسان کب لیتا ہے؟ مال کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے، مال کی محبت اس کے دل میں غالب آ جاتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں سے سود لینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ بیسیکلی سود خور انسان کیا ہے کہ بالکل بے رحم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان، سود کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہر وہ قرض جو کہ نفع کھینچ کر لائے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان آلریڈی یعنی مجبور ہے، وہ قرض لینے کے لیے آیا، اب سود خور انسان کیا کرتا ہے؟ قرض دیتا ہے اور اس کے ساتھ اوپر سے نفع بھی لیتا ہے، ایکسٹرا بھی لیتا ہے، یعنی انتہائی بے رحمی دکھاتا ہے۔ اس کے دل میں انسانوں کی محبت نہیں، اللہ کا تقوی نہیں ہے، کیا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اس آیت کو رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ یعنی مال کی محبت جو ہے اس کو دل سے نکالا جائے، اور دوسری یہ چیز کہ یہاں پر یہ چیز بھی ہے کہ جب انسان جو ہے یعنی ایک ایسی سچویشن میں ہوتا ہے جب اس پر یعنی چوٹ لگی ہو، تو اس وقت جو ہے اصلاح کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ یعنی آلریڈی جو ہے ایک وجہ سے انسان کسی نقصان میں پڑ گیا، کسی مشکل میں آ گیا، اس وقت آپ اگر اس کی اصلاح کریں گے تو کیا ہے کہ وہ چیز اس پر اثر کرے گی، وہ اس چیز کو ریئلائز کرے گا کہ ہاں واقعی میں اس غلطی کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ تو جب چوٹ لگی ہو اس وقت جو ہے اصلاح کی جائے تو کیا ہے کہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمان کیا تھے؟ چوٹ زدہ تھے، غم زدہ تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اسی حساب سے یعنی حکمت نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، فردر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مال کی محبت جو ہے اسے دل سے نکال دیا جائے، سود جو ہے اس کو نہ کھایا جائے، بڑھا کر دگنا کر کے چگنا کر کے جو ہے اس کو نہ لیا جائے، اور کیا ہے؟ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ اب یہاں پر جو ہے تقوی کس بات میں، یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ نجات چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے معاملات میں کامیابی چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے، تو تقوی شرط ہے، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی یہاں پر کیا ہے؟ حرام سے بچو، حرام کو اپنی زندگی سے نکال دو، اور ممنوعات یعنی وہ چیزیں جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے ان کو اپنی زندگی سے نکال دو، ناپسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو، حرام کو، ممنوعات کو، ناپسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ یہ تقوی ہے۔ جب یہ تقوی اختیار کرو گے تو پھر کیا ہے؟ تفلحون، تم نجات حاصل کر لو گے، دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ تو بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کامیابی پانے کے لیے زندگی میں سے حرام کو نکالنا پڑے گا۔ اب کیا ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں اگر کوئی انسان ناکام ہو جائے تو کیا کرتا ہے کہ سم ٹائمز ایک انسان جو ہے بہت نمازی تھا، نمازیں اچھے سے پڑھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا اور بھی نیکی کے کام کرتا تھا، اچھا کیا ہوا کہ ناکامی ہو گئی۔ اب ناکامی کے دکھ میں کیا کرے گا؟ یعنی غلط رویہ کیا ہے کہ ناکامی ملی تو کیا ہوا؟ نماز پڑھنا چھوڑ دی، نیکی سے دل بد دل ہو گیا، شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیں، یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ کیا، میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، میں تو یہ بھی کرتا تھا، میں تو وہ بھی کرتا تھا، پھر بھی مجھے کیوں ناکامی ہوئی، تیری مدد کیوں نہیں آئی، کامیابی کیوں نہ ملی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹلی غلط رویہ ہے۔ یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ناکامی ہو، سب سے پہلے یعنی یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ جب بھی انسان کو ناکامی ہوتی ہے تو اس ناکامی کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ لازمی طور پر کیا ہے کہ اس سے کہیں نہ کچھ غلطی، کوئی نہ کوئی کمی اس کی طرف سے آئی ہے،
کوئی نہ کوئی کمی اس کی طرف سے آئی، کسی حرام میں پڑ گیا، کسی گناہ میں پڑ گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی فرض ایسا تھا جو کہ ادا نہ ہوا، کسی کا حق ادا نہ کیا تھا، تو کیا ہوا کہ ناکامی آ گئی۔ بے شک اس نے جو ہے اچھے کام بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کچھ حرام میں بھی پڑ گیا، کچھ غلطی بھی ہو گئی۔ تو ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے کہ بجائے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دے، اپنی غلطی کو ڈھونڈے، اپنی غلطی کو ڈھونڈے اور اپنی اس غلطی کی اصلاح کرے۔ تو یہاں پر جو ہے اس چیز کو بھی جو ہے بدر کی کامیابی نے اور احد کی ناکامی نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا۔ جہاں تقویٰ تھا وہاں کامیابی ملی، جہاں تقویٰ چھوڑ دیا وہاں کیا تھا کہ ناکامی آ گئی۔ تو بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اسے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے نجات ملے تو کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حرام سے بچ جاؤ، ممنوعات کو چھوڑ دو، ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے سے دور رکھو، تو کیا ہے نجات بھی ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ، اور بچتے رہو آگ سے۔ کس آگ سے؟ التی، وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس آگ سے انسان بچ جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ کافر کون سے ہیں؟ کیونکہ پیچھے جو ہے خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اور پیچھے بھی جو کیا ہے کہ غزوہ احد کی بات چل رہی ہے، یہاں پر جو ہے مسلمانوں ہی سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للکافرین۔ تو یہ کافر کون سے ہیں جن کے لیے آگ تیار کی گئی ہے؟ وہ لوگ، وہ ایمان والے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ لا تأکلوا الربا، کہ تم جو ہے سود نہ کھاؤ۔ جو بھی اس حکم کو نہیں مانے گا تو وہ کیا ہے، اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچتے رہو، اس آگ سے بچو جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی انکار کیا، یعنی کافر کیا ہے کہ انکار کر دینا، حکم کو نہ ماننا۔ اور یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ سود سے بچنے کا، یعنی حرام سے بچنے کا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ جو انسان حرام سے نہیں بچے گا تو پھر کیا ہے کہ اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا، جیسے کہ آگ سے یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے، یعنی آگ جو ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچتے رہو، آگ سے ڈرو۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں انسان آگ سے بچنے کے لیے، ہیٹ سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بہت سی احتیاطی تدابیر کرتا ہے، بہت سی پروٹیکشنز لیتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، بہت سی، یعنی بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اور دنیاوی آگ سے بچنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ فائر ڈرلز بھی ہوتی ہیں، فائر الارمز لگائے جاتے ہیں، آگ کو بجھانے کے آلات جگہ جگہ رکھے جاتے ہیں، فائر بریگیڈ جو اس کو الرٹ رکھا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ ہے ہی ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر ہی رکھے ہر انسان کو۔ یہ آگ ہے ہی ایسی چیز کہ دنیا ہی کی آگ ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ انسان اس سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے کہ کسی طرح اس دنیا کی آگ سے بچ جائے۔ لیکن یہاں پر جو ہے کس آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو کہ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ شدید ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں بہت زیادہ شدید ہے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو ہے جہاں دنیا میں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی کیا ہے
کہ پوری پوری کوشش ہونی چاہیے. اور یہ کوشش کیسے ہوگی؟ تقوی اختیار کر کے، حرام سے بچ کر. اور پھر کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم پر، ترحمون، رحمت ہو. اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. اور یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے کہ وہی بات ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، غزوہ احد کو سامنے رکھا جائے تو وہاں پر بھی کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی ہو گئی تھی. اور یہ چیز جو ہے یعنی اگر اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. اور غزوہ احد میں بھی کیا ہوا کہ یعنی بہت زیادہ سبق آموز چیز ہے، بہت زیادہ سبق ملتا ہے، عبرت ملتی ہے اس چیز سے کہ صرف ایک معاملے میں نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت بری شکست. صرف ایک معاملہ ایسا تھا جہاں پر کہ مسلمانوں سے نافرمانی ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا، بری طرح شکست ملی. تو آج ہم جو ہے اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم ایک معاملہ نہیں، بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا امید رکھتے ہیں کہ ہم پر جو ہے رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور کیا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی. جبکہ غزوہ احد جو ہے ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے کہ ایک معاملے میں نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ یعنی یہ سوچنا کہ ہم جو ہے بہت سے معاملات میں نافرمانی کرتے جائیں اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ امید رکھیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. تو یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک بیوقوفی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہاں پر جو ہے شرط نظر آ رہی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے، اس کا رحم آئے. یعنی شرط نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانا چاہتے ہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس کے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے، انتہائی بیوقوفی کی بات ہے. اب یہاں پر جو ہے یعنی رحمت کی بات ہو رہی ہے. رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے. تو یہاں پر جو ہے جیسے کہ اطاعت کیا ہے؟ رحمت کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی ملے گی. اور کامیابی ایک مومن کے لیے دنیا میں کامیابی کیا ہے کہ سب سے پہلی کامیابی جو اس کو ملتی ہے اطاعت کر کے، اللہ کی رحمت پا کر، اللہ کی مدد پا کر، جو پہلی کامیابی اس کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ دل کا سکون. اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ہر طرح سے اطمینان اتر آتا ہے. خواہ کیسے بھی حالات ہوں اس کے ارد گرد، کتنی بھی مشکلات میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ اس کے دل میں سکون ہوگا، پورا اطمینان میں وہ رہے گا. پھر کیا ہے؟ مشکلات سے نکل آئے گا، مصیبتوں سے وہ بچ جائے گا، اس کے بگڑتے معاملات کیا ہیں؟ سنور جائیں گے. یہ رحمت ہے اس کے لیے دنیا میں. کیسے ملی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کر کے اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے. اور پھر کیا ہے کہ اگر اس رحمت کو جو ہے آخرت کی طرف لے کر جائیں تو آخرت میں کیا ہے؟ جنت کی صورت میں. یعنی یہ چیز بھی ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور پھر اس سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. تو یہاں پر رحمت کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، کہ تم پر رحمت ہو. یعنی اگر انسان اپنے لیے جنت چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں شرط ہیں، اس کے بغیر جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں نافرمانی کرتے جانا اور پھر اللہ سے رحم کی امید رکھنا کیا ہے کہ بیوقوفی ہے. اب یہاں پر جو ہے نا کچھ چیزیں یعنی پیچھے سے اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہے کہ جتنی ہم نے آیات پڑھی ان میں ہمیں کیا ہے کہ تقوی کی بار بار تکرار نظر آ رہی ہے، بار بار تکرار نظر آ رہی ہے. تقوی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کی بنیاد نظر آ رہا ہے. جہاں کمی پڑ رہی ہے تو وہاں کیا ہے کہ ناکامی مل رہی ہے اور نقصان مل رہا ہے.
اور یہاں پر جو ہے جیسے کہ اگر ہم پیچھے سے دیکھیں آیا نمبر 120 سے، آیا نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ تمہارے دشمن کی کوئی بھی چال تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی انسان دشمن کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی اختیار کرنا پڑے گا، صبر اختیار کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہے کہ دشمن کی کوئی بھی چال اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اور یہ بات جو ہے نا صرف میدان جنگ کی نہیں ہے، دنیا کے ہر معاملے میں کہیں پر بھی، رشتہ داریوں میں بھی ہے، کہیں پر بھی ہے، کوئی آپ کے خلاف کچھ بھی کر لے، لیکن اگر آپ بدلے میں ان کے خلاف جو ہے یعنی پلاٹنگ نہ کریں، بدلے میں ان کو برابر کا جواب نہ دیں، صرف یہ دو کام کر لیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر انسان کر لے اور کیا ہے تقوی اختیار کرے۔ صبر کیا ہے کہ نیکی پر جم جائے، اور تقوی کیا ہے کہ دوسروں کی حق تلفی نہ کرے، دوسروں کو نقصان نہ دے۔ دوسرا جو ہے حق تلفی کرتا ہے تو کرے، لیکن تقوی اختیار کرے، دوسروں کی حق تلفی نہ کرے۔ پھر کیا ہے کہ دوسروں کی دشمن کی کوئی بھی چال کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ کوئی جتنی مرضی غیبت کر لے، کوئی جتنی مرضی چغل خوری کر لے، جتنی بھی سازشیں کر لے، کسی کی کوئی بھی پلان جو ہے کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیا ہے کہ جو انسان تقوی اور صبر اختیار کر لے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ آیا نمبر 123 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر گزار بننے کے لیے بھی کیا ہے؟ تقوی ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا خوف انسان کے دل میں نہیں ہوگا، انسان کبھی بھی شکر گزار بن ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ کیا ہے بیسیکلی جب انسان سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے، کوئی نقصان ہو، کچھ ناکامی ہو، تو ایسا انسان جس کے دل میں تقوی ہوگا تو وہی انسان جو ہے شکر گزار ہوگا۔ جس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، اگر یہ چاہیے کہ اچھا فرشتے انسانوں کے لیے اتریں، انہیں نیکی کے خیالات ڈالیں، انہیں نیکی پر جمع کر رکھیں، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ان تصبروا وتتقوا۔ آیا نمبر 125 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارے گا، لیکن کب اتارے گا؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ اللہ سے مدد چاہیے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اور پھر کیا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ 130 میں بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ اگر نجات چاہیے، دنیا میں کامیابی، آخرت میں نجات چاہیے، تو کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور پھر فائنلی جب انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو ہی وہ اس قابل ہوگا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ وہ تقوی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کر جائے گا۔ جب اطاعت کر جائے گا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی وہ حقدار قرار پائے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو انشاءاللہ گروپ جو ہے وائنڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے تقوی اختیار کرنے کی اور صبر پر جم جانے کی جو ہے، نیکیوں پر جم جانے کی، رب کی اطاعت پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔